اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجابت دعا یعنی کہ دعا کی قبولیت کا وسیلہ ٹھہرا کر دعا کرنی بھی ثابت ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ 3 شخص غار میں گر جانے کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے کہا انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحۃ فادعوا للہ بها لعلہ یفرجھها۔ ترجمہ اس کا یعنی تم اپنے اعمال صالحہ کو دیکھو پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا، جیسا کہ مذکور بالا حدیث میں ارشاد ہوا۔ اعمال صالحہ کیا ہے کہ صالح بزرگ کی دعا کا وسیلہ، یعنی کہ اعمال صالحہ وہ اعمال جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں کوئی اچھے کام کیے ہوں، کوئی ایسا کام جس سے ہمیں یہ پتا ہو کہ یار اس کام کے اس نیکی کے کرنے سے جو ہے ہم اللہ رب العزت دعا مانگیں گے تو وہ دعا ہماری قبول ہوگی۔ اب اس سے آگے بتایا ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صالح بزرگ کی دعا کا وسیلہ، صالح بزرگ کی حیات مبارکہ میں ان سے دعا کرانا، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجابت دعا کا وسیلہ ٹھہرانا ہے، وسیلہ ٹھہرانا جائز ہے۔ چنانچہ بحقی کی روایت میں ہے کہ جناب عبداللہ بن رواحی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دانت میں درد ہے، اس سے مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو ان کے رخسار پر رکھا اور جس جگہ پہ درد تھا آپ نے 7 بار دعا پڑھی، کیا اللہم اذھب عنہ سوء ما یجد، یہ حدیث کے مفہوم ہے اور اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت شفا دی کہ ابھی وہ وہاں سے ہٹے نہیں تھے، اور بخاری میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ قحط پڑا، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، قحط پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، اس حالت میں ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیے، بارش کی دعا مانگیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا فرمائی، تو اسی وقت بارش ہو گئی اور آئندہ جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے میں مکانوں کے گرنے کی شکایت کی گئی۔ وہ ظاہر سے بات ہے جس چیز پر حضور ہاتھ اڑا دے اور جو چیز حضور مانگ لے تو وہ جاری و ساری رہتی ہے، کیونکہ وہ مانگنا ہی ایسا ہے، وہ ہستی ایسی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے آگے اس کے ہاتھ اٹھے تو رب بھی جو ہے اس کو نہ نہیں کرتا۔ تو حضور کی دعا کے صدقے پورے ہفتے تیز دار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جو ہے مدینہ منورہ کے اطراف کے جو گھر وغیرہ تھے وہ سارے گرنے لگے۔ شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس سے بارش رک گئی۔ دیکھیے ایک جمعے میں نادی نے ندا دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں بارش ہوئی ہے، دوسرے جمعے میں وہ سب سیریاب ہو گئے، ان کا جو جانوروں کا معاملہ تھا وہ سب فربا ہو گیا، ان کے کھیت کھلیان فربا ہو گئے، خود وہ لوگ اتنے بارش سے بھر گئے کیا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب بارش کو روک دیجیے۔ تو
इन रिवायतों से वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि ज़िंदा नेक इंसान से दुआ कराना मसनून अमर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सही रिवायतों में आया है कि अन्नन नबिय्या काना यस्तफ़िउ मुहाजिरीन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गरीब मुहाजिरीन से फतह इस्लाम की दुआ करवाया करते थे। तो हमें एक चीज़ ये पता चली कि दुआ जो है भले वो इंसान अपने नेक आमाल की वजह से करे, उसका सबब दे के, उसका वसीला दे के, या किसी नेक मुत्तकी परहज़गार जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में मुकर्रब हो, उससे दुआ कराए, या फिर बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर कोई आपके घर में बीमार हो, सख्त बीमार, तो उससे दुआ कराई जाए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं मुकर्रब याफ्ता के जिनके करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होता है, और वो हर वक्त अल्लाह के करीब और वो अल्लाह के करीब होते हैं, दोनों, यानी कि इंसान भी और अल्लाह भी, और अल्लाह भी और इंसान भी, ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हर वक्त अपनी दुआओं में अपने मुसलमान भाइयों को याद रखें, ताकि उनकी जो परेशानी है वो हल हो सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।